آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کچھ حسد رکھنے والے لوگ ایک جنازے کو لے کر کے آتے ہیں اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ زندہ انسان کا جنازہ پڑھاتے ہیں۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان افروز الوی، اور میں آ گیا ہوں ایک اور درگاہ کی ویڈیو کے ساتھ میں، اس درگاہ کے بلاگ کے ساتھ میں۔ آج میں ہوں بریلی شریف میں موجود، اور یہ جو آستانہ ہے وہ حضرت شہدانہ ولی حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، اور بریلی کو بریلی شریف جو کہا جاتا ہے انہی حضرت کی بدولت کہا جاتا ہے۔ جب سے یہ حضرت بریلی شریف میں آئے تب سے بریلی کو بریلی شریف کہا جانے لگا، اور میں آج آپ کو درگاہ کے نظارے کراؤں گا، درگاہ کی زیارت بھی کراؤں گا، اور حضرت کی جو بھی ہسٹری ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، حضرت کی جو بھی کرامتیں ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، تو بنے رہیے میرے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت شہدانہ ولی حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بریلی شریف کے کتب ہیں۔ آپ کا آستانہ ملک ہندوستان کے ریاست اتر پردیش اور بریلی شریف میں موجود ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آباء و اجداد ملک افغانستان کے رہنے والے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ افغانستان سے ملک ہندوستان تشریف لے کر کے آئے۔ اس دور میں بادشاہ اکبر کا زمانہ تھا۔ حضرت شہدانہ ولی حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بریلی شریف میں تشریف لے کر کے آئے تو جہاں پر آپ کی جھوپڑی تھی وہاں پر گنگا ندی بہا کرتی تھی، وہ شہر کے بالکل پاس میں ہی تھی، تو آپ نے ندی کو حکم دیا کہ یہاں سے دور چلی جا، تو گنگا ندی شہر سے 12 کلومیٹر دور بالکل شہر سے باہر ہی چلی جاتی ہے۔ جو لوگ بریلی شریف آئے ہیں اور جو لوگ بریلی شریف کو جانتے ہیں وہ لوگ جانتے ہوں گے کہ بریلی شریف میں جو گنگا ندی ہے وہ شہر سے بالکل ہی باہر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کے کام کو بہت زیادہ آگے بڑھایا، دین کی تعلیم دی لوگوں میں اور دین کے بارے میں بھی بتایا۔ ناظرین، مغل بادشاہ اکبر ایک نیا دین لے کر کے آیا جس کو دین الہی کہا جاتا تھا۔ حضرت شہدانہ ولی حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس دین کے خلاف اور اکبر بادشاہ کے خلاف جنگ کی، اس دین کو بڑھنے سے روکا اور دین مصطفیٰ کو آگے بڑھایا۔ حضرت شہدانہ ولی حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکبر بادشاہ کے خلاف جنگ کے دوران شہید ہو جاتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ شہید ہیں دوستوں۔ محترم ناظرین، حضرت شہدانہ ولی حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت ساری کرامتیں ہیں۔ حضرت شہدانہ ولی حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر بہت دور و دراز سے لوگ آتے ہیں جن کے اوپر جن، بھوت، پریت، آسیب کا سایہ ہوتا ہے، وہ یہاں سے شفا پاتے ہیں، اور جن لوگوں کا حافظہ کمزور ہوتا ہے وہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر آ کر دعائیں کرتے ہیں، تو جس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے اس کا حافظہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے بیمار آپ کے آستانے پر آتے ہیں اور شفا پا کر کے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، حضرت شہدانہ ولی حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بہت مشہور کرامت ہے۔ آپ کے وقت میں آپ سے کچھ جلنے والے لوگ تھے جو آپ سے حسد رکھا کرتے تھے، آپ کو ہر سمے نیچا دکھانے کی کوششیں کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے ایک ترکیب لگائی اور کچھ لوگ اکٹھے ہو کر کے ان لوگوں نے ایک پلاننگ بنائی کہ ایک کھاٹ پہ ایک شخص لیٹ جائے گا اور جنازے کی طرح اس کو لے جائیں گے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جا کر کے ان سے کہیں گے کہ حضور ان کا جنازہ پڑھا دیجئے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور جیسے ہی وہ جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں گے ہم لوگ اشارہ کر دیں گے تو کھاٹ پہ سے اٹھ کر کے کھڑے ہو جانا، اور جب یہ سب کچھ ہوگا تو ہم لوگوں کو بتائیں گے یہ کیسے اللہ والے ہیں، ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ ہم جس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں وہ زندہ ہے یا مردہ۔ وہ لوگ یہ شیطانی پلان بنا کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آتے ہیں اور اس جنازے کو آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور آپ سے عرض کرتے ہیں کہ حضور ان کا انتقال ہو گیا ہے، آپ جنازہ پڑھا دیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نگاہ بلایت سے دیکھتے ہیں اور ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اب واقعی میں اس شخص کا جنازہ پڑھا دوں؟ تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ ہاں حضور اس کا جنازہ پڑھا دیجئے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوبارہ سے ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ اجازت دیتے ہیں کہ میں واقعی اس کا جنازہ پڑھا دوں؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں حضور اس کا جنازہ پڑھا دیجئے۔ ان لوگوں کی یہ بات کو سن کر حضرت شہدانہ ولی حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنازے کی نیت باندھ لیتے ہیں اور جنازہ پڑھانے لگتے ہیں۔ تو وہ لوگ اس جنازے پہ جو شخص لیٹا ہوا تھا اس کو اشارہ کرتے ہیں لیکن وہ اٹھتا ہی نہیں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنازہ پڑھا کر کے چلے جاتے ہیں، تو وہ لوگ اس کی کھاٹ کے پاس جاتے ہیں
اور اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دوستوں وہ اٹھتا ہی نہیں ہے۔ وہ لوگ جب یہ منظر دیکھتے ہیں کہ جس شخص کو ہم نے لٹایا تھا وہ زندہ نہیں ہے، وہ سچ میں مر چکا ہے، تو وہ لوگ سب حضرت شاہدانہ ولی حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آتے ہیں اور معافی بھی مانگتے ہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان لوگوں سے فرمایا کہ میں نے آپ لوگوں سے پہلے ہی کہا تھا، آپ لوگوں سے پہلے ہی اجازت مانگی تھی کہ میں جنازہ پڑھا دوں، اور آپ لوگوں نے ہی مجھے اجازت دی۔ آپ لوگ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، اب پوری دنیا جانتی ہے کہ جنازہ جب پڑھایا جاتا ہے تو کسی زندہ انسان کا نہیں پڑھایا جاتا۔ جب کوئی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو مردہ انسان کا ہی جنازہ پڑھایا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ بات کو سن کر وہ لوگ پریشان اور حیران ہو جاتے ہیں اور معافی طلب کرتے ہیں، آپ کے قدموں میں گر جاتے ہیں۔ حضرت شاہدانہ ولی حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور آپ اس جنازے کے پاس میں جاتے ہیں، اس شخص کے چہرے پر سے چادر ہٹاتے ہیں اور اس کے سینے پر تھپکی دیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، تو وہ جو مردہ ہو چکا تھا وہ ترنت اٹھ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی شان۔ اللہ والوں کی شان کو کوئی شخص اگر گھٹانا چاہے تو وہ نہیں گھٹا سکتا ہے، کیونکہ اللہ والوں کی جو شان، جو عزت ہوا کرتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا کرتی ہے۔ دوستو محترم ناظرین، اس ویڈیو میں آپ نے حضرت شاہدانہ ولی حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہسٹری جانی اور حضرت شاہدانہ ولی حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامتیں بھی جانی۔ محترم ناظرین، یہ تھے حضرت شاہدانہ ولی حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو قطب بریلی ہیں۔ محترم ناظرین، ایسی ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ دوستوں ہم ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے میں آپ سے وداع لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔